صبح ہوتے ہی وہ اپنے ہاتھ میں بڑا سا تھیلا لے کر گھر سے نکل پڑتی۔ قسمت کی ستم ظریفی تھی کہ اس نے بچپن سے ہی محنت مشقت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تھا۔ جب سے ماہی بطول کی آنکھوں کی روشنی کم ہوئی تب سے وہ محنت کرنے لگی تھی۔ 3 ماہ پہلے تک وقت بڑا پرسکون گزر رہا تھا، مگر پھر شانزہ ان کا سکون برباد کرنے کے لیے برابر والے گھر میں آ گئی۔ پہلے وہ اور مائی بطول غربت میں بھی روکھی سوکھی کھا کر بڑے سکون سے سوتے تھے، مگر جب سے شانزہ نے آ کر یہاں بسیرا کیا تھا مسلسل ایسے محسوس ہوتا جیسے کوئی مصیبت ان کے گلے پڑ گئی ہے۔ شانزہ کو ہر وقت لڑنے کے لیے کسی کی ضرورت رہتی۔ آئے روز وہ سمیرہ کو نشانہ بناتی، اس کی غربت کا مذاق اڑاتی اور کبھی کبھار تو حد ہی ہو جاتی۔ سمیرہ سو کر اٹھتی تو رات کے وقت شانزہ اپنے گھر کا کچرا دیوار کے اوپر سے اس کے گھر پھینک کر جا چکی ہوتی۔ وہ خوب روتی تو مائی بطول اسے صبر کرنے کا درس دیتی۔ وہ اپنی قسمت پر روتے ہوئے کہتی، میری قسمت خراب ہے کہ کچرا چننے کے علاوہ میرے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میرا پورا گھر ہی کچرے سے بھر دیا جائے۔ شانزہ سے بات کرنا بیکار تھا۔ مائی بطول نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ صاف مکر جاتی۔ اس کا شوہر شہر میں نوکری کرتا تھا، ہفتے میں صرف 1 دن آتا اور اسی دن سمیرہ سکون کا سانس لیتی۔ شانزہ بے اولاد تھی، اولاد کا نہ ہونا ہی اس کے لیے اس کے ویلے پن کا بڑا سبب تھا۔ اس کا شوہر اسد باپ بننے کی آرزو میں جی رہا تھا۔ بیچارہ جب دوسرے لوگوں کے پاس گل گوتنے سے بچے دیکھتا تو اس کا بھی جی چاہتا کہ کوئی ننھا سا وجود گھر پر اس کا انتظار کرنے والا ہو۔ ان دنوں شانزہ محسوس کر رہی تھی کہ اسد کچھ زیادہ ہی اداس رہنے لگا ہے۔ اس بار آیا تو اس نے وجہ پوچھی، تب وہ کہنے لگا، میرا دوست ہے شکیل، شادی کو 10 سال ہوئے مگر اولاد نہیں ہوئی، تو اس نے اب دوسری شادی کر لی ہے۔ شانزہ جو اپنے شوہر کو بے حد وفادار سمجھا کرتی تھی، اس کی بات کا مطلب اچھی طرح سے سمجھ گئی تھی۔ اس کے آس پاس خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو؟ وہ اندر سے خاصی ڈری ہوئی تھی مگر بظاہر مضبوط بنتے ہوئے بولی تو اسد نے سر جھکا لیا اور کہنے لگا، دیکھ شانزہ، میں تجھ سے بہت محبت کرتا اور تیرے علاوہ کسی دوسری عورت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، مگر کیا کروں، مجبوری ہے۔ میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میرا کوئی وارث ہو۔ شانزہ کو اس کی بات سن کر بڑا غصہ آیا۔ وہ کہنے لگی، ہاں، ہماری بڑی جائیدادیں پڑی ہیں جنہیں سنبھالنے کے لیے وارث کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ارے یہ کیوں نہیں کہتا کہ دوسرا بیاہ کرنے کے لیے تجھے بہانا چاہیے؟ مرد ہوتا ہی بے وفا ہے۔ وہ تو ہم بے وقوف عورتیں ہوتی ہیں جو اپنا تن من دھن اپنے شوہر پر نچھاور کر کے زندگی کے دن پورے کر لیتی ہیں۔ وہ اسد کو جذباتی طور پر بلیک میل کرنے کے لیے مگرمچھ کے آنسو بہانے لگی۔ وہ بیچارہ خواہ بخواہ شرمندہ ہو گیا اور کہنے لگا، تو دل چھوٹا نہ کر، میں تو ایسے ہی مذاق کر رہا تھا، اگر کوئی بچہ ملا تو اسے ہم گود لے لیں گے۔ شانزہ خوش ہو گئی اور بولی، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو۔ اسد نے اس کا ہاتھ تھاما اور مزید وفاداری کا ثبوت پیش کرنے لگا۔ وہ اسے ناراض کر کے نہیں جانا چاہتا تھا۔ اگلے دن وہ واپس چلا گیا اور شانزہ اس کی بات کی گہرائی میں ڈوبی رہی۔ اسے اب تک اپنے آس پاس خطرہ محسوس ہو رہا تھا، جیسے اسد کسی بھی وقت آ کر کسی بھی عورت کا تعارف کروا دے گا کہ یہ میری بیوی ہے۔ اسے جلد از جلد بچے کا بندوبست کرنا تھا، اسی صورت میں اسے سوتن نامی عذاب سے رہائی مل سکتی تھی۔ اس کے شیطانی دماغ میں مختلف خیالات آ رہے تھے۔ دوسری طرف مائی بطول بہت خوش تھی کیونکہ 2 دن ہو گئے تھے اور شانزہ نے یتیم لڑکی سمیرہ سے کوئی لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس روز سمیرہ کچرا چننے اور اسے بیچنے کے بعد واپس آئی تو بطول نے کہا، اے جا کر برابر والی کی خبر تو لے آ، مر گئی ہے یا زندہ ہے؟ 2 دن سے اس کی آواز بھی نہیں سنائی دی۔ سمیرہ کہنے لگی، اماں مجھے لگتا ہے کہ تجھے میری زندگی کا سکون پیارا نہیں ہے، وہاں جا کر خود مصیبت کو آواز دے لوں؟ نہ، ایسا مجھ سے نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ لیٹ گئی۔ آج وہ بازار میں کچھ لوہا بیچنے کے لیے گئی تھی تو اسے ایک لڑکا دکھائی دیا جو کپڑے کی دکان پر بہت پیارے سوٹ بیچ رہا تھا۔ اس نے خوبصورت چہرے والی سمیرہ کو دیکھا تو اسے آواز دے کر بولا، اے لڑکی، تیرے حسن پر یہ سوٹ بہت جچے گا۔ اشر کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ سمیرہ نے ایک نظر سوٹ اور بیچنے والے پر ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ نئے کپڑے خریدنے کی ہمت تھی اور نہ ہی جیب نے اجازت دی، مگر اشر کا چہرہ اس کی آنکھوں میں سما گیا۔ کیا ہو جائے گا اگر ماہی میری شادی کر دے؟ کم از کم اس غربت بھری زندگی سے تو نجات ملے گی۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی رہی۔
اس بات سے مکمل طور پر بے خبر کہ اس کے خلاف شانزا کتنی بڑی چال چل رہی ہے۔ شانزا کے ماں باپ مر چکے تھے، ایک اکلوتا بھائی تھا، مگر وہ اور اس کی بیوی شانزا کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ شوہر کا گھر ہی اس کی واحد ٹھکانہ تھا۔ سوتن کا خوف اس کے سر پر منڈلا رہا تھا۔ اس نے جادو کے زور پر اولاد حاصل کرنا چاہی۔ اس مقصد کے لیے ایک بنگالی بابا کے پاس پہنچ گئی جو جادوئی عملیات کرنے کے لیے مشہور تھا۔ بابا جی، بابا جی، شانزا نے منت بھرے انداز میں کہا تو سیاہ رنگت اور پستہ قد و قامت کے حامل بنگالی بابا نے اس کی جانب اس انداز میں دیکھا گویا اس پر احسان عظیم کیا ہو۔ بابا جی، کام تو ہو جائے گا نا؟ اس نے امید بھرے انداز میں کہا تو بابا نے کہا، بے فکر رہ، مگر تجھے جان کا نذرانہ پیش کرنا ہوگا۔ شانزا نے حیرت سے پوچھا، جان کا نذرانہ؟ مگر کس کی جان کا؟ بنگالی بابا نے ہلتے ہوئے ہاتھ بلند کیا اور کہا، یہ تجھ پر چھوڑا، تیری مرضی۔ شانزا کے ذہن میں اگلے ہی پل سمیرہ کا خیال آ گیا۔ ایک وہی ہے، نہ صرف وہ اسے سخت ناپسند تھی بلکہ اس کے بے حد قریب بھی رہتی تھی۔ وہ آسانی سے اس کی جان کا نذرانہ پیش کر سکتی تھی۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ لمحے بھر میں فیصلہ کر کے بولی تو بابا نے کہا، تجھے یہ سونف اس انسان کو کھلانا ہوگا جس کی جان کا نذرانہ تو پیش کرنا چاہتی ہے۔ شانزا نے جھٹ سے صفوف لیا اور پرس میں رکھ کر ڈھیر سارے نوٹ نکال کر بابا کو تھما دیے۔ وہ بہت خوش تھی، عنقریب اس کی خواہش پوری ہونے والی تھی۔ آج کل سمیرہ کے ساتھ کچھ عجیب واقعات ہونے لگے۔ اکثر ہی جب وہ گہری نیند میں ہوتی کوئی اسے جھنجھوڑ کر اٹھا دیتا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھتی اور ارد گرد دیکھنے لگتی۔ اس نے یہ بات مائی کو ہرگز نہیں بتائی۔ وہ اپنی نابینا ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس روز وہ مغرب تک کچرا کنڈی میں کچرا چنتی کھڑی رہی جب ایک لڑکا چہرے پر نقاب لگائے اس کے قریب آیا اور اسے نازیبا سا اشارہ کر کے کہنے لگا، صرف 1 گھنٹے میں پورے مہینے کا کما سکتی ہے، میرے ساتھ چل لو گا۔ سمیرہ نے گھر سے باہر قدم نکالا تھا تو ایسے آوارہ گرد لوگوں سے نمٹنا وہ اچھی طرح سے جانتی تھی۔ اس نے قریب پر ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر جیسے ہی لڑکے کا نشانہ لیا، اس کا پاؤں پھسلا اور وہ دور جا گری۔ لڑکا قہقہے لگاتے ہوئے اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو تالیاں بجا کر پورے علاقے کو جمع کر لیتا اور سمیرہ کا حال دکھا کر خط اٹھاتا۔ سمیرہ سخت غصے میں تھی، اس کے منہ میں جو آیا خوب بد دعائیں دی۔ اسی وقت ایک سیاہ رنگ کی بلی کچرا دان کی دوسری طرف سے آئی اور لڑکے پر جھپٹ پڑی۔ آن کی آن میں اس نے لڑکے کے چہرے پر اپنے پنجے گاڑے اور اسے مار بھگایا۔ سمیرہ کو اس جانور پر اتنا پیار آ رہا تھا جس نے انسان کو جانور بننے سے روکا تھا۔ ہائے کاش انسان بھی تھوڑا جانور بن جائے، تب شاید دنیا میں کچھ سکون ہو جائے۔ سمیرہ بس سوچ کر رہ گئی۔ وہ اٹھ تو پہلے ہی گئی تھی، اب اس نے آگے بڑھ کر سیاہ بلی کو اپنی گود میں اٹھایا اور پیار کرنے لگی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے آئی تھی۔ اپنے کھانے کے لیے کچھ تو ہوتا نہیں ہے، اس کا پیٹ کیسے بھرے گی؟ مائی بطول نے کہا تو سمیرہ کہنے لگی، کسی انسان سے دوستی کرنے سے بہتر ہے کہ اس سے کر لوں جو خود کھاؤں گی اسے بھی کھلاؤں گی، تم بے فکر رہو۔ سمیرہ نے سیاہ رنگ کی بلی پر ہاتھ پھیرا تو بطول خاموش ہو گئی۔ شانزا جلد از جلد بابا کا دیا صفوف سمیرہ کو کھلانا چاہتی تھی۔ شام کے وقت جب اسے اس بات کا پورا یقین ہو گیا کہ سمیرہ گھر واپس آ چکی ہے، اس نے سمیرہ کے گھر کا دروازہ بجایا۔ سمیرہ باہر نکلی تو اسے پیار بھرے انداز میں کہنے لگی، آج میں نے بڑی مزیدار کھیر بنائی ہے، ایسا کرو کہ تم میرے گھر آ جاؤ، ہم دونوں ساتھ کھائیں گے۔ سمیرہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ ضرور اس کی نیت میں فطور ہے، اسی لیے اس نے شانزا کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے اس رویے سے شانزا تل ملا کر رہ گئی، مگر وہ کچھ غلط کہہ کر معاملہ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ کھیر کا پیالہ لیے مسکراتی ہوئی سمیرہ کے دروازے پر کھڑی تھی۔ واہ بھائی واہ، آج تو نصیب ہی کھل گئے، دشمن ہماری دہلیز پر خود ہی ہماری من پسند چیز پیش کرنے آ گیا۔ ہائے ماں دیکھو تو صحیح، آج تو میری موج لگ گئی۔ شانزا کے جانے کے بعد سمیرہ نے خوشی سے نعرہ بلند کیا اور کھیر کا پیالہ وہیں رکھ کر کمرے میں دوڑی تاکہ مائی بطول کو اس خوشخبری سے آگاہ کر سکے کہ اس کے گھر آج کی من پسند چیز آئی ہے۔ مگر یہ خوشی بے حد عارضی ثابت ہوئی، کیونکہ جیسے ہی سمیرہ کمرے میں گئی بلی نے سارے کھیر کھا لی اور لمحے میں سارا پیالہ چٹ کر گئی۔ خالی برتن اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ سمیرہ کی خوشی چند ہی لمحوں میں ختم ہو چکی تھی۔ وہ غصیلی نظروں سے بلی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کھیر کھانے کے بعد اس کی حالت بڑی خراب ہونے لگی۔ وہ منہ سے عجیب آوازیں نکالتے ادھر ادھر اچھلنے لگتی، ایسے لگتا جیسے اسے کچھ دکھائی دے رہا ہے۔ سمیرہ اچھی طرح سے سمجھ گئی کہ شانزا نے ضرور کوئی شرارت کی ہے۔
اچانک بلی کھلے دروازے سے باہر نکل گئی اور تڑپتے ہوئے جان سے گزر گئی۔ سمیرہ روتے ہوئے اپنی بلی کو دیکھ رہی تھی جو اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ ایک دوست ملی تھی، وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ یہ ساری کارستانی اس شانزہ کی ہے۔ اس نے لاکھ چاہا کہ وہ جا کر شانزہ سے اس کی حرکت کا حساب مانگے، لیکن مائی بطول نے اسے جانے سے منع کر دیا، کیونکہ بلی کو گنوا کر اس پر تو کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اگر وہ بیٹی سے ہاتھ دھو بیٹھتی تو شاید اس کے لیے پوری دنیا میں کچھ نہ بچتا۔ اس بار اس کا شوہر آئے گا تو میں بات کروں گی، تھک ہار کر سمیرہ نے کہا تو مائی بطول نے اسے سختی سے منع کر دیا کہ ایسے لوگوں کے منہ لگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو دوسروں کی جان سے کھیلنے تک سے گریز نہیں کرتے۔ دوسری طرف شانزہ بہت خوش تھی، کیونکہ کھیر کا پیالہ پکڑتے ہوئے سمیرہ کی آنکھوں میں جو چمک آئی تھی اسے صاف ظاہر تھا کہ وہ کھیر کھانے کے لیے کتنی بے تاب ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کھیر کھاتے ہی سمیرہ جلد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی، پھر اس کی خوشیوں بھرا سفر شروع ہو جائے گا۔ اس رات وہ خوشی کے مارے سو نہیں سکی، آنے والے دنوں کے حسین خیالات میں کھو گئی۔ اسے ایک ننھے معصوم سے بچے کی کلکاریاں گھر میں گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس بات سے مکمل طور پر ناواقف تھی کہ کسی کی زندگی چھین کر اپنی زندگی میں خوشیوں کے گلاب نہیں کھلائے جا سکتے، کسی دوسرے کی زندگی میں اندھیرا کر کے کبھی بھی اپنی زندگی میں اجالا نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اس بات کی منتظر تھی کہ مائی بطول سمیرہ کو مردہ حالت میں دیکھ کر جیسے ہی چیخیں بلند کرے گی، وہ بظاہر ہمدرد پڑوسن بنی دوڑ کر جائے گی اور پھر سمیرہ کی موت کے بعد اس کی خوشیوں کا سفر شروع ہو جائے گا۔ مگر پوری رات سناٹا چھایا رہا اور فضا میں عجیب سسکیاں گونجتی رہی۔ اس نے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا، کیونکہ وہ تو بس مائی بطول کے چیخنے اور رونے کی آواز سننے کی منتظر تھی۔ مگر صبح تک ایسا کچھ نہیں ہوا، حتیٰ کہ روشنی پھیلی تو اس نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ سمیرہ اپنا تھیلا کندھے پر ڈالے مردہ قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی۔ سمیرہ کو دیکھ کر اسے بہت غصہ آیا اور اس نے سوچ لیا تھا کہ ضرور اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ سمیرہ کچرا چننے لگی کہ اسے کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو جھولے میں ایک بچہ لیٹا بھلک بھلک کر رو رہا تھا۔ سمیرہ اس کے قریب گئی، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر ایک دم دھنگ رہ گئی، کیونکہ اس کی آنکھیں تیز نیلے رنگ کی تھی، جن سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کوئی انسانی بچہ نہیں۔ اس کو ہاتھ لگاتے ہوئے سمیرہ کو خوف محسوس ہو رہا تھا۔ آخر یہ بچہ اس ویرانے میں کیسے آ گیا؟ یہ سوال اس کے دل و دماغ میں گردش کر رہا تھا۔ اسی وقت ایک فقیرنی بھیک مانگتے ہوئے وہاں سے گزری تو سمیرہ کو یوں دنگ کھڑا دیکھ کر کہنے لگی، اے لڑکی، یہاں زیادہ وقت مت رک۔ کیا تو نہیں جانتی کہ یہاں اپنی عزت بچانے کی خاطر ملکوں کی بیٹی نے اپنی جان دی تھی، اور اس وقت سے یہاں جنات کا سایہ ہو گیا ہے۔ یہاں زیادہ دیر تک رکنا خطرے سے خالی نہیں۔ سمیرہ کسی اجنبی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، لیکن اس عورت کے لہجے میں خلوص جھلک رہا تھا۔ تبھی تو اس نے بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں یہاں نہیں رکنا چاہتی، لیکن اس بچے کو میں یہاں تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ عورت نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور بولی، یہاں تو کوئی بھی بچہ نہیں ہے۔ کیا تجھے یہاں کوئی بچہ دکھائی دیتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ تجھ پر سایہ ہو گیا ہے۔ میں تو چلی، ایسا نہ ہو کہ میں بھی اس لپیٹ میں آ جاؤں۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہیں میری بات کون سنبھالے گا؟ یہ کہتے ہوئے اس نے وہاں سے دوڑ لگا دی، جبکہ سمیرہ گمسم کھڑی بچے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہو چکی تھی کہ یہ جنات کا بچہ ہے، اور اب اسے تنہا چھوڑ کر جانا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ سو اس نے اپنے اندر ہمت کی، کانپتے ہاتھوں سے بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا۔ بچہ سینے سے لگتے اس طرح چپ ہو گیا جیسے اسی آغوش کی تلاش میں تھا۔ شانزہ اپنے گھر میں جلے پیر کی بلی بنی ادھر ادھر چلتے ہوئے خود کو دلاسا دے رہی تھی کہ ضرور سمیرہ پر بنگالی بابا کا دیا ہوا سفوف کام کر جائے گا، لیکن سب کچھ الٹ ہو گیا۔ سمیرہ آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کا جھولا تھا، لیکن جھولے کے اندر کیا تھا اسے بالکل دکھائی نہیں دیا۔ اس نے دروازے میں کھڑے ہو کر سمیرہ کو آتے دیکھا، جس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات تھے، لیکن چاہنے کے باوجود کچھ پوچھ نہ سکی۔ جنات کا بچہ گھر لانے کے بعد سمیرہ کے ساتھ مزید ایسے واقعات پیش آئے جن پر عقل دھنگ رہ جاتی۔ اس نے مائی بطول کو سارا واقعہ سنا دیا۔ مائی نے کہا، بچہ جنات کا ہے یا انسان کا، اس وقت ہمارے پاس امانت ہے، اس کی ماں جیسے ہی مل جائے گی ہم اسے واپس دے دیں گے، تب تک اس کی پرورش میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے بیٹی۔ سمیرہ نے اماں سے وعدہ کیا اور پھر بچے کی دیکھ بھال میں مگن ہو گئی۔ وہ اس بات سے اچھی طرح سے واقف تھی کہ اگر یہ بچہ جنات کا ہے تو اس کی ماں جن زادی اسے لینے کے لیے ضرور آئے گی، لیکن 1 مہینہ گزرنے کے باوجود اس کا خیال ہی رہ گیا۔ ایک روز شانزہ کی رات کو آنکھ کھلی
تو اسے کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ اب تک وہ بنگالی بابا کے بتائے ہوئے حربے آزما چکی تھی، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ جادو کے زور پر وہ بچہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے، تبھی تو اتنے قریب سے بچے کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر آئی، لیکن اسے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ اس نے جا کر گلی کا دروازہ کھولا اور گھر سے باہر نکل آئی۔ یہ جان کر اس کے ہوش اڑ گئے کہ آواز تو برابر والے گھر سے آ رہی تھی، یعنی بچہ سمیرہ کے پاس ہے۔ ہائے ربا، میرے نصیب کی بارش کہیں اور برس پڑی۔ وہ وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کافی دیر بعد اس نے خود کو دلاسا دیا اور پھر اٹھ کر باہر چلی آئی۔ وہ ایسا شیطانی عمل کرنا چاہتی تھی جس سے سمیرہ کی جان چلی جائے اور بچہ اس کے پاس آ جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنی کوششیں مزید تیز کر دی۔ اس روز سمیرہ کو بہت تیز بخار تھا، دوا کھا کر بستر پر لیٹی تو کچھ ہوش نہیں رہا۔ مائی بطول ہر 2 ماہ بعد سرکاری ہسپتال سے اپنا معائنہ کروانے کے لیے جایا کرتی تھی۔ اس وقت بھی وہ وہیں گئی ہوئی تھی۔ 3 دن بعد اس کی واپسی متوقع تھی۔ سو سمیرہ نے ننھے عزیر کو دودھ پلایا اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ سونے کے لیے لیٹی اور عزیر کے رونے کے باوجود اس کی آنکھ نہ کھلی۔ وہ گہری نیند میں تھی جب اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی بلی کا بچہ اس کا پاؤں ہلا کر اسے جگانے کی کوشش کر رہا ہے اور کہتی ہے، سمیرہ، سمیرہ، میرے لال کو چپ تو کروا دے۔ وہ بہت دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی، جیسے اس کے کان میں سرگوشی کر رہی ہو۔ سمیرہ کی آنکھ کھلی اور اس نے بلی کو اپنے کمرے میں موجود پایا تو حیران رہ گئی، کیونکہ بند کمرے میں بھلا ایک بلی کیسے آ سکتی تھی؟ اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ انسانی زبان میں بات کر رہی تھی۔ سمیرہ کا ذہن ایک دم بیدار ہوا اور اس نے دوسری نظر بلی پر ڈالی تو وہ ایک دم غائب ہو گئی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور اٹھ کر عزیر کو گلے لگایا اور اس کے کپڑے تبدیل کرنے لگی۔ اس دن اسے پورا یقین ہو گیا کہ اس کی ماں اپنے بچے پر پوری طرح سے نظر رکھے ہوئے ہے۔ اگر یہ بچہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور چلا گیا تو میں جی نہ پاؤں گی۔ سمیرہ نے خود کلامی کی اور پھر بے آواز آنسو بہانے لگی۔ اسی وقت کمرے میں سفید رنگ کی روشنی پھیل گئی اور سمیرہ نے اپنی بھیگی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک عورت جس کا قد چھت سے ٹکراتا تھا، اس کے بال اتنے لمبے تھے کہ گھٹنوں کو چھو رہے تھے۔ اس کے بھیانک دانت اور بڑی آنکھیں دیکھ کر سمیرہ کو خوف محسوس ہوا۔ اس نے بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگی، کون ہو تم؟ میرے بچے کے قریب بھی مت آنا، میں اسے ہرگز تمہیں نہیں دوں گی۔ چنزادی مسکرائی اور بولی، سمیرہ، اے سمیرہ، میں اس بچے کو واپس نہیں لوں گی، بس ایک بات یاد رکھنا، کسی کو مت بتانا کہ جنات کی اولاد ہے، ورنہ لوگ تجھے جینے نہیں دیں گے۔ میرے بچے کو سنبھالنے والے بہت سے جنات ہیں، لیکن تیرے دل میں بچے کی محبت دیکھ کر مجبور ہو گئی ہوں کہ اسے تیرے پاس ہی چھوڑوں۔ سمیرہ پر یہ انکشاف ہوا کہ یہ عزیر کی ماں ہے تو وہ دنگ رہ گئی۔ تجھے آوارہ گرد سے بچا کر گھر لے کر آئی تھی، لیکن تیرے گھر میں موت لکھی تھی، اور اب میں بس ایک ہوا کا جھونکا۔ یہ کہہ کر وہ پلک چپکتے ہوئے گھومی اور غائب ہو گئی۔ سمیرہ حیران پریشان بیٹھی رہ گئی۔ اس کا دماغ اس وقت بالکل سناٹے کی زد میں تھا۔ وہ سوچنے سمجھنے کی قوت کھو چکی تھی۔ اسی وقت باہر صحن سے چیخوں کی آواز بلند ہوئی۔ وہ بے ارادہ سر پر دوڑی۔ بنگالی بابا نے شانزا کے ساتھ فراڈ کیا تھا، نہ جانے کیا کیا تھا، لیکن وہ یہی سمجھی کہ اس کے ساتھ بہت بڑا فراڈ ہوا ہے۔ تبھی تو سمیرہ اب تک زندہ پھر رہی تھی اور شانزا کے خیال سے بنگالی بابا کا دیا سفوف بیکار گیا تھا۔ اب وہ شارٹ کٹ کے چکر میں تھی، کیونکہ اس بار اسد گھر آیا تو باتوں ہی باتوں میں دوسری شادی کا ذکر کر رہا تھا۔ شانزا نے سوچا کہ ایک ہی حل بچا ہے کہ کسی طرح سمیرہ کے گھر جا کر بچہ لے آئے۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ مائی بطول سرکاری ہسپتال میں دوا لینے گئی ہے۔ اس نے سوچا کہ رات کے وقت وہ دبے قدموں سمیرہ کے گھر میں داخل ہو جائے گی۔ اس نے بڑی مشکل سے دیوار پھلانگی، چھوٹی سی دیوار کے ذریعے سمیرہ کے گھر میں داخل ہوئی، اس بات سے بے خبر کہ ایک بڑی مصیبت اس کی منتظر ہے۔ شانزا نے دیکھا کہ ایک سفید روشنی سمیرہ کے کمرے سے باہر نکل رہی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ روشنی شانزا سے لپٹ گئی اور اسے ایسے محسوس ہوا جیسے اس کے پورے جسم میں کرنٹ توڑ گیا ہے۔ تکلیف کے مارے لمحے بھر میں اس کا برا حال ہو گیا۔ بچاؤ مجھے، بچاؤ! وہ چیخنے لگی۔ سمیرہ دوڑ کر کمرے سے باہر نکلی اور شانزا کو یوں صحن میں روتا تڑپتا دیکھ کر اس کے قدموں تلے زمین سرک گئی۔ شانزا کا جسم جھٹکا کھاتا اور وہ ادھر ادھر لڑک تھی۔ یا خدا، مجھے معاف کر دے، نہیں چاہیے مجھے بچہ۔ اف، میں مر گئی، ہائے میں مر گئی۔ وہ روتی تڑپتی بہت دیر تک ہچکولے کھاتی رہی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ ایک دم جھٹکا کھا کر زمین پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ نرم دل سمیرہ کو اس تکلیف میں دیکھ کر اسے دکھ ہو رہا تھا،
لیکن اس کی چیخوں کے شور سے عزیر رو رہا تھا، جیسے وہ گلے لگا کر اس کو چپ کروا رہی تھی۔ چاہے کچھ بھی تھا، بچہ اسے شانزہ سے زیادہ پیارا تھا، سو وہ اس عورت کے لیے کچھ نہیں کر سکی۔ لیکن اس کے بے ہوش ہونے کے بعد اس نے عزیر کو جھولے میں لٹایا اور اس کے قریب آ کر اس کی سانس دیکھنے لگی۔ یہ دیکھ کر اسے سکون محسوس ہوا کہ شانزہ زندہ تھی۔ وہ اسے ہوش میں لانے کے لیے کوششیں کرنے لگی، ٹھنڈے پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پر ڈالے اور اسے پانی پلانے کی کوشش کرنے لگی۔ تو کافی دیر بعد شانزہ کو ہوش آیا اور وہ اٹھ کر بیٹھی، کہنے لگی، میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کیا یہاں کوئی بلا آ گئی ہے؟ سمیرہ نے کہا، مجھے نہیں معلوم، لیکن تم کیا مجھے بتاؤ گی کہ رات کے اس پہر میرے گھر میں کیسے آ گئی ہو، اور آخر بند دروازے سے اندر کیسے داخل ہوئی؟ یہ سن کر شانزہ نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا، مگر وہ سچ نہیں بتانا چاہتی تھی، سو وہ کہنے لگی، میں بچے کو پیار کرنے آئی تھی، تمہارے سے لڑائی تھی تو سوچا رات کو چپکے سے جا کر مننے کو پیار کر لوں گی، اس طرح روتی بھلکتی مامتا کو دلاسا دوں گی۔ بے اولادی کا دکھ بڑا جان لیوا ہوتا ہے، ایک کلکاری سننے کے لیے میرے کان ترستے ہیں، پورا دن دیوار سے کان لگا کر بیٹھی رہتی ہوں کہ بچے کے رونے کی آواز آئے گی تو میرے دل پر ٹھنڈی پھوار پڑے گی۔ اس کی بات سن کر سمیرہ کو بڑی شرمندگی ہوئی اور اس نے شانزہ کو گلے لگا کر کہا، میری پیاری بہن، یہ بچہ میرا نہیں تیرا بھی ہے، تیرا جب جی چاہے پیار کرنے کے لیے آ جایا کر، لیکن میں اسے تجھے گھر سے باہر لے جانے کے لیے کبھی نہیں دوں گی، سو اس بات کا تقاضا نہ کرنا کہ میں تجھے اس بچے کو گھر لے جانے کی اجازت دوں، جب دل چاہے یہاں آ کر مل لیا اور پیار کر لیا کر، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ کہہ کر سمیرہ نے عزیر کو شانزہ کی گود میں ڈال دیا، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی، کیونکہ ایک دم ننھے عزیر کے ناخن بڑھنے لگے، حتیٰ کہ اس کے ناخن شانزہ کے منہ پر چبھنے لگے۔ شانزہ اچھل کر پیچھے ہٹی اور چیختے ہوئے بولی، یہ انسان کا بچہ ہے یا جنات کا؟ اتنا کہنا تھا کہ سمیرہ کا پورا گھر اچانک انجانے قہقوں کی گونج سے گونج اٹھا۔ یہ قہقے جنزادی کے تھے۔ شانزہ وہاں سے دم دبا کر بھاگی۔ اسے پورا یقین ہو گیا کہ ضرور سمیرہ کے ساتھ کچھ ایسی انجانی طاقتیں ہیں جو شانزہ کو سخت ناپسند کرتی ہیں۔ بہرحال جو بھی تھا، لیکن اس نے آئندہ سمیرہ کی طرف جانے سے توبہ کر لی تھی۔ اس رات اس نے خوب سبق سیکھا تھا۔ سمیرہ نے ننھے عزیر کو اپنے بازو میں لٹایا اور پھر دونوں گہری نیند سو گئے۔ اگلی صبح سمیرہ بیدار ہوئی تو اسے شانزہ والا واقعہ بالکل یاد نہیں تھا۔ ایسے لگتا جیسے یہ واقعہ اس کی یادداشت سے مر چکا ہے، لیکن اسے جنزادی مکمل طور پر یاد تھی، بلکہ وہ رات نیند میں تھی اور اب دن کے وقت اس کے ذہن میں جنزادی کی کہی ہر بات گونج رہی تھی۔ جنزادی نے مجھے آوارہ لڑکے سے بچانے کا ذکر کیا تھا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ جس وقت میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا وہاں کوئی جنزادی موجود ہی نہیں تھی، وہاں تو ایک بلی۔ وہ اپنے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے مختلف باتیں سوچ رہی تھی، لیکن پھر اس کے ذہن میں جماکا ہوا، یعنی اس وقت جنزادی بلی کے روپ میں تھی اور میرے ساتھ گھر چلی آئی اور یہاں اس کی موت واقع ہوئی۔ اس کے بعد اس کا بچہ ماں کے بغیر تنہا رہ گیا اور اتفاقیہ طور پر مجھے مل گیا اور میں اسے گھر لے کر آئی۔ اب اسے پوری کہانی سمجھ آ گئی تھی۔ شام کے وقت وہ دروازے پر کھڑی ہو کر مائی بطول کی راہ تاک رہی تھی کہ اسے شانزہ اپنے گھر سے بناؤ سنگھار کر کے نکلتی نظر آئی۔ تم اتنا تیار ہو کر کہاں جا رہی ہو؟ تمہارا شوہر آ گیا ہے کیا؟ شانزہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور بولی، وہ نہیں آیا، میں لڑکی پسند کرنے جا رہی ہوں، اس کی شادی کرواؤں گی۔ شانزہ کی بات سن کر سمیرہ حیران رہ گئی۔ بھلا کوئی اپنے شوہر کے لیے بھی یوں لڑکی تلاش کرنے نکلتا ہے؟ کیا تم مجھ سے مذاق کر رہی ہو؟ سمیرہ نے پوچھا تو شانزہ کہنے لگی، نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ جو چیز قسمت میں نہ ہو وہ چھیننے یا پھر کوشش کرنے سے نہیں ملتی۔ اللہ کا حکم نہ ہو تو انسان کو لاکھ کوشش کے باوجود کچھ نہیں ملتا۔ اچھی بات یہ کہ اسے عقل آ گئی۔ سمیرہ نے سوچا اور کچھ دیر بعد مائی بطول آئی تو اس نے سکھ کا سانس لیا۔ اس روز ماں کو کھانا دے کر اور عزیر کے لیے دودھ رکھ کر جیسے ہی وہ کام پر جانے کے لیے گھر سے نکلنے لگی، دو انجان لوگ اس کے قریب آئے اور 3 بڑے تھیلے خاموشی سے گھر کے سامنے رکھ کر وہاں سے چلے گئے۔ سمیرہ کے لیے یہ بات حیرت انگیز تھی کیونکہ ان لوگوں کو وہ اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اس نے آ کر ماں کو بتایا تو وہ کہنے لگی، جلدی سے تھیلا کھول کر دیکھ، ایسا نہ ہو بعد میں کسی قسم کا کوئی پچھتاوا ہو۔ سمیرہ نے دھڑکتے دل سے ہر تھیلا کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ہر تھیلے میں اناج اور گندم تھے۔ اماں، یہ سب تو ہماری ضرورت سے زیادہ ہے۔ سمیرہ کی آواز خوش لگ رہی تھی کیونکہ ان چیزوں کو پانے کے لیے اس نے ساری عمر محنت کی، مگر آج کوئی ویسے ہی دہلیز پر رکھ گیا۔
تو ایسے محسوس ہوا جیسے اس کے ہاتھ قارون کا خزانہ لگ چکا ہے۔ مائی بطول کا بھی خوشی کے مارے برا حال تھا۔ مجھے تو لگتا ہے جیسے جنات نے ہماری مدد کی، بطول خوشی سے معمور آواز میں بولی تو سمیرہ نے بھی ہمیں بھری۔ سمیرہ اب کام کرنے کی فکر سے آزاد ہو گئی تھی، یہی نہیں بلکہ نئے کپڑے بنانے کی دہرینہ خواہش بھی پوری ہونے والی تھی۔ اس کے جسم پر پھٹا پرانا لباس تھا، وہ آدھا اناج اٹھا کر شہر لے گئی، اسے بیچنے کے بعد کپڑے کی دکان پر پہنچی تاکہ اپنے لیے خوبصورت لباس خرید سکے۔ تم آج یہاں؟ وہ شخص اسے دیکھ کر ایسے چونکا جیسے پہلے سے جانتا ہو۔ سمیرہ اسے دیکھ کر پہچان گئی تھی کیونکہ وہ اشر تھا جس کا خوبصورت اور پرکشش چہرہ اس کی یادداشت کا حصہ بن گیا تھا۔ ہاں، میں تم سے خریداری کرنے آئی ہوں۔ اشر نے ارد گرد دیکھا اور پھر بولا، اے حسن کی دیوی، مجھے تیرا بہت انتظار تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس بات کا یقین بھی تھا کہ تم ایک روز ضرور یہاں آؤ گے۔ سمیرہ نے نا سمجھی کے انداز میں اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں جھانک کر اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ وہ اسے دل دے چکا ہے۔ پھر سب کچھ اتنی جلدی طے ہوا کہ سمیرہ خود حیران رہ گئی۔ سمیرہ نے شرط رکھی تھی کہ اگر اشر اس کے لے پالک بیٹے عزیر کو اپناتا ہے تو وہ ضرور شادی کر لے گی۔ اشر جو سمیرہ کی محبت میں ڈوبا تھا، اسے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ یوں ان دونوں کا رشتہ طے ہو گیا۔ زندگی خوشیوں کا گہوارہ بننے لگی تھی، مگر مرتے دم تک آزمائشیں بھلا کب ختم ہوا کرتی ہیں؟ ایسا ہی کچھ سمیرہ کے ساتھ ہوا۔ شادی سے 5 دن پہلے مائی بطول ایسا سوئی کہ کبھی اٹھ نہیں سکی۔ ماں کی موت سمیرہ کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ چند دن تو اسے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہا۔ اس موقع پر شانزہ نے بہت ساتھ نبھایا اور بہن کی طرح اسے سنبھالا۔ اشر نے بھی اسے غم سے نکالنے کی پوری کوشش کی۔ ننھے عزیر کو دیکھ کر اسے اپنی زندگی کی طرف واپس آنا پڑا۔ ماں کے بعد ایک روکھی پھیکی سے روٹین شروع ہو گئی۔ ایک روز اشر سادگی سے بارات لے آیا۔ شانزہ نے اسے دلہن بنایا اور مہمانوں کا بھرپور استقبال کر کے اپنی بہن ہونے کا فرض بخوبی نبھایا۔ دیکھنے والے یہی سمجھتے تھے کہ یہ اس کی سگی بہن ہے۔ ان دونوں نے کسی غلط فہمی کو دور کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ سمیرہ سمجھی تھی کہ شادی کے بعد وہ کسی شہزادی جیسی زندگی گزارے گی، مگر آزمائشوں کا نیا سفر شروع ہو گیا تھا۔ یہ ایک پیارا سا گھر تھا جہاں سمیرہ شادی کے بعد شوہر اور بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ یہ بات اب تک کسی کو معلوم نہیں ہوئی تھی کہ سمیرہ کے ساتھ جنات کا بچہ رہتا ہے۔ شروع میں اشر نے بھی اسے بہت پیار سے رکھا، مگر یہ سکون اتنا عارضی ثابت ہوا۔ عزیر کی شرارتوں نے ناک میں دم کر رکھا تھا ان کے۔ اس روز اشر دوسرے شہر جا کر کپڑے کے بڑے بڑے تھان لے آیا۔ رات کو دیر ہو گئی، سو ایک کمرے میں سامان رکھ کر وہ دوسرے کمرے میں سو گئے۔ رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے سمیرہ اور اشر کی جلدی آنکھ نہ کھلی، مگر عزیر صبح ہی بستر سے نکلا، دوسرے کمرے میں جا کر کینچی اٹھائی اور سارے کپڑے کا کام تمام کر دیا۔ سمیرہ اٹھی اور جب اس نے کمرے میں جھانکا تو اس کے قدموں تلے سے زمین سرک گئی۔ کاش یہ کوئی خواب ہوتا، اتنا بھاری دن بھی میری زندگی میں آنا تھا، میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ سمیرہ روتی رہی اور اشر کے اٹھنے سے پہلے کسی معجزے کا انتظار کرتی رہی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اشر بیدار ہوا تو جب اپنے محنت سے خریدے گئے کپڑے کو قطرن بنا دیکھا تو اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ پتہ نہیں کس کا خون ہے، کچرے سے اٹھا کر اتنی عزت دے دی، سے راس نہیں آ رہی۔ اشر نہ جانے کیا کہتا رہا، جبکہ سمیرہ کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس موقع پر عزیر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ سمیرہ کو اس کی بھی فکر تھی، بیچاری درمیان میں پس کر رہ گئی۔ کافی دیر تک بیوی کو سنانے کے بعد اشر کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو نظر جھکا کر دکان پر چلا گیا۔ خالی پیٹ شوہر کا کام پر جانا اچھا شگن نہیں ہوتا۔ آج پورا دن سمیرہ نے ایسے ہی اداس رہنا تھا۔ پورا دن وہ دروازہ کھول کر باہر عزیر کو دیکھتی رہی، مگر وہ کہیں سے نظر نہیں آیا۔ رات کو اشر کے آنے سے پہلے سمیرہ نے خاصا اہتمام کیا، خود بھی تیار ہوئی، کھانا لگایا تو عزیر کمرے سے نکل کر چپ چاپ دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ سمیرہ نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ ماحول پر پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی، ایسے لگتا جیسے صبح والا سارا واقعہ اشر کی یادداشت سے مٹ چکا ہے، مگر اس نے نظر اٹھا کر بھی عزیر کی طرف نہیں دیکھا تھا، جیسے وہ اسے دکھائی نہ دے رہا ہو۔ چاہے جو بھی تھا، گھر میں سکون محسوس کر کے سمیرہ نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا اور کھانا کھانے لگی، کیونکہ صبح سے اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ کافی دن ہو گئے تھے وہ شانزہ سے ملنے کے لیے بھی نہیں گئی، اور اپنا گھر جو اب کرائے پر چڑھا دیا تھا وہاں سے کرایہ بھی وصول کرنا تھا۔
اس نے سوچا کہ آج شام ضرور وہ شانزہ سے ملنے جائے گی اور کرایہ بھی وصول کرے گی۔ 5 بجے کا وقت تھا جب وہ عزیر کا ہاتھ پکڑے جانے کو تیار تھی، مگر راستے میں کچھ تعمیراتی کام ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اسے یہ تھوڑا سا لمبا راستہ طے کر کے جانا پڑا۔ یہ ایک ویران سی جگہ تھی، میدانی علاقہ تھا اور دور دور تک انسانی آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس خالی میدان سے گزرنا سمیرہ کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھا، لیکن اس وقت اسے گھر پہنچنے کی جلدی تھی، سو تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی کہ اچانک عزیر نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے ایک جانب لے کر چلنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں اتنی قوت نہ جانے کہاں سے آ گئی تھی کہ چاہنے کے باوجود سمیرہ اپنا ہاتھ نہیں چھڑا سکی۔ عزیر اسے لیے قبرستان میں داخل ہو گیا۔ سمیرہ کو قبرستان کے اندر داخل ہوتا دیکھ کر گورکھن دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، بیوی جی، یہ جنات کا قبرستان ہے، یہاں انسانوں کا کوئی کام نہیں، جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے چلے جاؤ ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سمیرہ محض سر ہلا کر رہ گئی۔ عزیر قبروں کے درمیان چلتا ہوا ایک قبر کے پاس پہنچا اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگا۔ وہ قبر خاصی لمبی تھی، جس سے سمیرہ کو بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اس کی ماں کی قبر ہے اور وہ اپنی ماں کی قبر پر فاتحہ پڑھنا چاہتا ہے۔ خیر، شانزہ کے گھر پہنچنے تک وہ خاصی تھک چکی تھی۔ عزیر جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا، سمیرہ کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس روز بھی اشر اس کے اوپر چیخ رہا تھا کیونکہ کافی دن بعد اس نے اپنے دوستوں کی دعوت کی تھی۔ سمیرہ نے ڈھیر سارا کھانا بنایا اور جیسے ہی دسترخوان لگایا، اشر کے دوستوں سے پہلے ہی عزیر وہاں آ کر بیٹھ گیا اور اتنی تیزی سے کھانا کھانے لگا جیسے صدیوں سے بھوکا ہو۔ اسے دیکھ کر انسانی عقل حیران رہ گئی اور اشر کے دوست کہنے لگے کہ تمہارے بیٹے پر جنات کا سایہ ہے، مگر اشر نے اس بات کو ہنسی میں اڑانا چاہا کیونکہ اس وقت اس کی خاصی بے عزتی ہوئی تھی۔ جب مہمانوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا اور وہ خالی پیٹ رہ گئے، جبکہ عزیر سمیرہ کو ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، واہ، آج تو کھانا کھانے کا مزہ ہی آ گیا، بڑا مزیدار کھانا بنایا ہے ماں، وہ تعریف کر کے نہ جانے کہاں چلا گیا۔ لیکن اشر کے ہاتھوں سمیرہ کی شامت آ گئی۔ اس نے اسے بے نقص سنانا شروع کر دی، حتیٰ کہ یہ تک کہہ دیا کہ اگر اس نے اس بچے کو ساتھ رکھا تو میں تمہیں جلد ہی طلاق دے دوں گا۔ سمیرہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ عزیر نے اتنا ستا رکھا تھا کہ وہ اس نہج پر پہنچ چکا تھا، ورنہ وہ ایک محبت کرنے والا شوہر تھا اور کبھی اپنی بیوی کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سمیرہ عجیب کشمکش کا شکار ہو کر رہ گئی تھی، کیونکہ چاہے کچھ بھی تھا، اسے عزیر سے محبت تھی اور اس نے اسے بڑے دل سے اپنایا تھا۔ وہ روتے ہوئے دعائیں مانگنے لگی کہ کسی طرح سے اس کے دل کو صبر آ جائے اور وہ کوئی فیصلہ کرنے کے قابل ہو سکے۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ وہ اپنا گھر اور شوہر چھوڑ دینا آسان نہیں ہے، کیونکہ دنیا اور معاشرہ تنہا عورت کو جینے نہیں دیتا۔ بچپن سے یتیمی کی زندگی بسر کی تھی، اب گھر اور شوہر کا سکون ملا تو یہ نئی مصیبتیں کھڑی ہو گئی جو سمیرہ کا چین سکون سب برباد کر رہی تھی۔ ہر روز مرنے سے ایک روز مرنا بہتر ہوتا ہے۔ آخرکار اس نے ایک حتمی فیصلہ کیا اور اس فیصلے کو سر انجام دینے کے لیے اسے اپنے اندر بہت سی طاقت پیدا کرنی پڑی، کیونکہ یہ کرنا اس کے لیے بے حد مشکل ترین عمل تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، اشر گہری نیند سو رہا تھا۔ رات کو سمیرہ نے کھانے میں نیند کی گولیاں شامل کر دی، جس کی وجہ سے اسے بڑی گہری نیند آ رہی تھی۔ سمیرہ چپکے سے اپنے بستر سے نکلی اور دبے قدموں چلتی عزیر کے کمرے میں آئی۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا، اس نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا، وہ بھی کسی فرمانبردار بچے کی طرح اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سمیرہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور دروازہ کھول کر گھر سے باہر نکل گئی۔ اس نے اپنا چہرہ بڑی سی چادر میں چھپایا ہوا تھا اور عزیر کا ہاتھ اتنی سختی سے تھاما تھا کہ جیسے آج اگر یہ ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو اس کی سانسوں کی ڈور ٹوٹ جائے گی۔ اس کا رخ اس سنسان اور ویران علاقے کی جانب تھا جہاں سے گزر کر وہ شانزہ سے ملنے گئی تھی۔ جنات کے قبرستان میں داخل ہوئے تو وہاں اندھیرے اور اڑنے والے جانوروں کی بھیانک آوازوں نے ان کا استقبال کیا تھا۔ اسے دیکھ کر کتوں نے وحشی درندوں کی مانند چلانا شروع کر دیا، مگر حالات نے اسے مضبوط بنا دیا تھا۔ اسے خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، اسے تو بس اس جدائی کا صدمہ تھا جو وہ اب سہنے والی تھی اور ساری عمر سہنا تھا۔ وہ عزیر کی ماں کی قبر کے پاس آئی
اور پھر اس نے عزیر کا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا، جیسے وہ ایک بڑی امانت اس کے مالک تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئی ہو۔ تمہارا بیٹا بڑا ہو گیا ہے اور میری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، اور میں نے اب تک تمہارے بیٹے پر اتنا وقت، پیسہ اور محبت جو کچھ قربان کیا ہے، میں سب معاف کرتی ہوں۔ مجھے کسی چیز کا بدلہ نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں رکی نہیں، بلکہ پیچھے مڑے بغیر بھاگتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گئی تھی۔ عزیر کا خود سے دور کرنا کسی بڑے امتحان سے کم نہیں تھا، لیکن جب انسان مضبوط بن جائے تو کچھ بھی مشکل نہیں رہتا۔ سمیرہ اپنے گھر کی جانب دوڑ رہی تھی اور توتر سے اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ جدائی اسے مار ڈالے گی، لیکن وہ اس بات سے اچھی طرح سے واقف تھی کہ انسان وقت اور حالات کے مطابق اپنی ذات کو ڈھال ہی لیتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اسے صبر آ جاتا ہے۔ وہ گھر میں داخل ہوئی اور اپنے بستر میں جا کر لیٹ گئی۔ وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ عزیر کی یادوں میں گم ہو کر نہ جانے کب اسے نیند آئی اور وہ گہری نیند میں ڈوب گئی۔ اگلی صبح وہ بیدار ہوئی تو حسب معمول سب سے پہلے اٹھ کر عزیر کے کمرے میں جھانکا، مگر بستر خالی اسے منہ چڑھا رہا تھا۔ اب اسے بستر پر کبھی عزیر دکھائی نہیں دے گا۔ یہ سوچ کر اسے ایسے لگا کہ جیسے اس کا دل بند ہو جائے گا۔ وہ کافی دیر تک بے جان قدم لیے وہیں کھڑی رہی۔ سمیرہ، سب خیر تو ہے نا؟ اشر کی آواز سنائی دی تو اس نے پلٹ کر اپنے شریک حیات کو دیکھا اور سر ہلا کر بولی، عزیر اپنے ٹھکانے پر واپس چلا گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اشر دوڑ کر اس کے قریب آیا اور اسے گلے لگا کر بولا، دل چھوٹا مت کرو، یہ مخلوق زیادہ وقت تک انسانوں کے ساتھ نہیں رک سکتی۔ کیا تم نے دیکھا ہے کبھی کہ کوئی انسان جنات کے ساتھ بسیرا کر لے؟ یہ تو بس آنی جانی چیز ہے، آج یہاں تو کل وہاں۔ سمیرہ نے حیرت سے شوہر کی طرف دیکھا۔ اس بات کا اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ ساری بات جانتا ہے۔ اشر مسکرا کر بولا، مجھے پہلے دن ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ انسان کا بچہ نہیں ہے، بلکہ انسانی روپ میں جنات کا بچہ ہے۔ کئی بار دل چاہا کہ تم سے بات کروں، مگر تمہاری خوشی کی خاطر خاموش ہو جاتا۔ یہ سچ ہے کہ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن تمہاری محبت میں اسے برداشت کرنا میرے لیے مشکل کام نہیں تھا۔ میں نے بڑے سے بڑا نقصان اس کی شرارت کی صورت میں برداشت کیا، صرف تمہاری خوشی اور محبت میں میری جان۔ اشر نے اسے اپنے ساتھ لگا کر پیار سے اس کے چہرے سے بال ہٹائے تو وہ بولی، ٹھیک کہتے ہیں، میں ناشتہ بنا لوں؟ اشر نے اس کی دودیا کلائی تھام لی اور بولا، میں ناشتہ باہر سے لے آؤں گا، تم تیار ہو جاؤ، آج ہم کہیں باہر چلتے ہیں۔ آج نہ جانے کتنے عرصے بعد اشر نے اتنے پیار بھرے انداز میں اس سے بات کی تھی، ورنہ اس کی زندگی تو عزیر کے بگاڑے کام سلجھانے میں ہی گزر رہی تھی۔ ناشتے کے بعد وہ بہت دل سے تیار ہوئی۔ آج کا دن ایک یادگار دن ثابت ہوا تھا۔ کوئی تیسرا ان دونوں کے بیچ موجود نہیں تھا۔ وہ خوش تھی، اسے دیکھ کر اشر بھی خوش تھا۔ ایک دل فریب دن گزار کر وہ رات گئے گھر واپس لوٹے اور تھکن کی وجہ سے ایک پرسکون نیند میں ڈوب گئے۔ جلد ہی سمیرہ کو ماں بننے کی خوشخبری ملی اور زندگی کا ایک نیا خوبصورت باب شروع ہو گیا۔ سمیرہ کی شادی کو 10 سال گزر چکے ہیں۔ 3 بچوں کی وہ ماں بن چکی ہے، مگر اب بھی کبھی کبھی عزیر کی اسے یاد ستاتی ہے تو اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ زندگی میں اکثر ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو وقتی طور پر ہمارے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں، مگر وقت کے ساتھ حالات بہتر رخ اختیار کر لیتا ہے۔ آج سمیرہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ایک بہترین زندگی گزار رہی ہے۔ عزیر کے ساتھ گزرا ہوا وقت کسی خواب کے مانند لگتا ہے۔ بچے اس سے اکثر جنات کی کہانی سننے کی فرمائش کرتے ہیں تو اس کی آنکھوں میں سبز شرارتی آنکھوں والا جنات کا بچہ سما جاتا ہے، جس کی اس نے اپنے ہاتھوں سے پرورش کی تھی۔ ایک خوبصورت سی مسکراہٹ اس کے لبوں کا احاطہ کر لیتی ہے۔ ہر بار اس کی کہانی سنا کر وہ خود کو بھی پرسکون محسوس کرتی ہے۔ ان سارے حالات میں شانزہ نے اس کا ساتھ اب تک نہیں چھوڑا۔ سنا ہے کہ اس کے شوہر نے دوسری شادی کر کے اپنی دوسری بیوی اور بچوں کے ساتھ وہی نئی زندگی شروع کر لی ہے۔
سمیرہ شانزہ کا بہت زیادہ خیال کرتی ہے۔ اس کی تنہا اور ویران زندگی کو دیکھ کر اسے بہت افسوس ہوتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ انسان کے اعمال اس کی زندگی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ جیسے شانزہ نے کسی زمانے میں سمیرہ کا برا سوچ کر اس کے دل میں نفرت کر رکھی تھی، اب قسمت کے ہاتھوں اپنے کیے کی سزا کاٹ رہی تھی، اور سمیرہ جس نے ہمیشہ نامساعد حالات کا سامنا کیا آج بہت خوش ہے۔